ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ایک وقت ہماری زندگی میں عنایت عطا فرمایا کہ عزیز بہنیں، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو منانے میں لگے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر اس دنیا سے چلے گئے کہ زندگی کا آخر وقت ہوگا تو ہم نیک کام کر لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، احادیث سیکھ لیں گے، قرآن کی ترجمہ تفسیر سیکھ لیں گے، اور یہی حسرت لے کر کہ ہمیں جیسے ہی دنیا کی فرصت ملے گی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ عزیزی بہنیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی تمنا ان کے دلوں کے میں ہی رہ کر چلی گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ دلوں میں باوجود استطاعت کے، اچھی کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج عمرہ کی سعادت سے محروم ہوتے ہیں، اور وہ دلوں میں حسرت لے کر چلے جاتے ہیں، اور ان کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ہماری مصروفیات سے جب وقت ملے گا تو انشاءاللہ ہم حج عمرہ کریں گے، لیکن زندگی کبھی وقت نہیں دیتی عزیز بہنیں، اور ایسے جو ہے وقت نکلتا چلا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب قبر کی تنہائی ہوتی ہے، قبر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ اندھیرے میں جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، یہ ایک نائٹ میئر ہے، یہ ایک ڈراؤنا رات کا خواب ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے نہلا رہے ہیں، اسے کفن پہنا رہے ہیں، تو یہ وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا خواب چل رہا ہے، لیکن جب حقیقت قبر کے اندر کھلتی ہے اور جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور دائیں بائیں جب دیکھتا ہے، مٹی ہی مٹی ہے نا، مٹی کی اسمیل آ رہی ہے، اور جو ہے تو اوپر اندھیرا ہے اور سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، تو پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میری موت ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزوں، موت ایسا دھوکہ ہے، حقیقت بھی ہے موت اور دھوکہ بھی موت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنی تو آنی ہی ہے، اور دھوکہ ایسا ہے کہ وہ کب آ جائے تو وہ ہم بتا نہیں سکتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آئے بڑے ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے بڑے پھر چھوٹے پھر چھوٹے پھر چھوٹے لاسٹ، لیکن جانے کی کوئی قسم کی ترتیب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت میری عزیز بہنیں ہمیں سچ میں دین کی اور سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو زندگی کو ہمیں ابد الآباد کی زندگی ہوگی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور جس کو موت نہیں آنی، موت کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، اس کی تیاری کرنے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز بہنیں، کلاسز کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم روزانہ کم سے کم 20 منٹ سے 25 منٹ جو ہے تو اتنا وقت اللہ کو دے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دے تاکہ جو ہے تو ذکر میں ہماری زندگی گزرے۔ حدیث پاک کے مفہوم خلاصے میں آتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھ لیجئے، اگر ہماری صبح ہو رہی ہے، بس ہم بالکل آنکھ بند کر کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور بس دن ہو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے اور سونا ہو رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف یہ ہے تو جانور کی زندگی ہے عزیز بہنوں۔ لیکن مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا فریضہ یہ ہے کہ ہماری صبح فجر سے ہو، ہماری صبح اللہ کے ذکر سے ہو، ہماری صبح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ اور واقعی میں اگر ایسے ہمارے گھر ہے تو ہمارے گھر ویران ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر سے صبح نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، جس گھر میں صبح میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں تسبیحات کی کثرت نہیں ہوتی، وہ یقین مانے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر آیت بھی جو ہے
تو پہلے نماز صلاۃ الخوف کے بارے میں بتائی گئی ہے، چونکہ پچھلی کلاس جو یسٹرڈے ہوئی ہے وہ بھی کلاس نمبر 16 تھی، اور اس میں جو ہے تو وائس کا بہت ہی ڈسٹربنس تھا، تو ہم نے پھر اس کو اگین جو ہے تو ریکارڈ کیا۔ تو اسی میں بتایا گیا ہے کہ پہلے نماز کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر کے بارے میں بتایا ہے کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے جس حالت میں ہو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، آپ جس حالت میں ہوں تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، جس حالت میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو، اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ہو تو ذکر کرنے سے آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، زبان پاک ہوتی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے عزیزی بہنیں، جب انسان ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کی کہ دل کی موت نہیں ہوتی۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ دل کی موت بھی کیسی ہوتی ہے؟ موت تو پوری انسان کی باڈی کا ہوتی ہے، لیکن عزیزی بہنیں یہ روحانی موت جو ہوتی ہے یہ دل کی موت ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل مر جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز کی حواس نہیں ہوتی ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، الحفیظ والامان، ہم پتہ نہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں، لیکن کیا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم گناہ کرنے کے بعد احساس ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا، میں ریپینٹ کروں، میں توبہ طائب ہوں، یہ خیال اگر دل سے نکل گیا ہے نا، اور نیکی کرنے کے بعد خوشی اور برائی کرنے کے بعد ایک غم، ایک افسوس، ایک ندامت نہ ہو، تو یہ یاد رکھ لیجئے یہ بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل مر چکا ہے۔ تو اس بہنیں جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اگر آپ باہر گوشت رکھ دے تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کو اگر ایسے ہی کلین کرنا چھوڑ دے اس میں بھی جو ہے تو کیا ہو جاتا ہے، گھر ڈسٹی ہو جاتا ہے اور جالے جم جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے اس بہنوں، اگر دلوں پر محنت چھوڑ دی جائے، اصل چیز کیا ہے؟ محنت۔ اگر یہ محنت چھوڑ دی جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، گناہ کے داغ لگنے سے وہ کمپلیٹ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز، کوئی کور نہیں چڑھتا۔ تو اسی لیے عزیز بہنوں، اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے، جیسا لوہے کے لیے سیقل، لوہے کے رسٹ کو نکالنے کے لیے، لوہے کے زنگ کو نکالنے کے لیے سیقل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی قسم کی کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے عزیز بہنوں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سیقل کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دلوں کا ذکر ہمیں عطا فرمائے کہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ملالیہ کی ایک کلپ سننے گزری تھی، تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو 40 دن چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر والوں سے، بال بچوں سے اور اپنے گھر سے، اپنی مصروفیات سے، اپنے کام کاروبار سے ہٹ کٹ کر جو ہے تو زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، مصلوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ کو کسی قسم کے جو ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جنگل اور بیابان میں نکل جائے، پہاڑ کے دامن کی کوہ میں بیٹھ کر جو ہے تو اللہ کا ذکر کرے، دنیا سے ہٹ کٹ کر جائے اور آپ ولی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ ولی بننے کے لیے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بناتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ کثرت سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں ہم کام کر رہے ہیں، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہے اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہے۔ یعنی جس طرح سے میں اور آپ دن کی پوری تھکان جو ختم کرتے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ کام پر ختم کرتے ہیں۔ شاید آپ بھی اس بات سے ریلیٹ کرتے ہوں گے کہ دن کا جو اختتام ہوتا ہے تو ہمیں اپنے عزیز کی یاد آتی ہے، وہ قریبی کلوز فرینڈ کی یاد آتی ہے۔ کسی کی کلوز فرینڈ ماں ہوتی ہے، بے شک کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی دوست ہوتی ہے، جو بھی ہے،
تو ہم اس کو دن کی پوری سٹوری سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سنانے سے آپ کی کوئی تھکان دور نہیں ہوگی، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف سامنے والا سن سکتا ہے اور آپ کو تسلی دے سکتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ڈیٹا جو تو وہاں تک پہنچاؤں اور میرے سر کا بوجھ ہلکا ہو، میرے دل کو سکون ملے، ہے نا۔ میرے ساتھ ایسے ہو، میں ہے نا امیوں کو فون لگا دیتے ہیں ہم لوگ، اور پھر ہم جو تو وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں چلو اب سکون مل گیا۔ تو میری عزیزی بہنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں مجھ سے میرا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، میں بھی اسے تنہائی میں دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہترین مجلس، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں ذاکر بندہ میرا جو ہے تو دنیا میں چل رہا ہے، دنیا کی مشغولیات ہے، خواہشات ہے، بچے ہیں، کام ہے، ضروریات ہے، مصروفیات ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی یاد میں لگنے سے مراد کیا ہے؟ تو پہلے حدیث کمپلیٹ کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک بالش سے بڑھتا ہے نا، وہ قدم بڑھاتا ہے کہ چلو میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں نے قدم اٹھانا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ بندہ چلتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو عزیز بہنیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی تکلیفات، پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ سے قریب ہو جائے، میری زندگی خوشحال ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو دیکھیے عزیز بہنوں، آپ کو کوئی فون لگانے کی اور کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کو صرف سنانے لگ جائے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے کریں، اللہ میرا فلاں کام یہ ہو گیا، اللہ میں نے اب تو یہ کرنا ہے، میرے پاس اتنا وقت ہے، اللہ میں نے فلاں جو تو کرنا ہے، میرے جسم تو تھک گیا، اللہ میری مدد فرما، ہے نا، اللہ میرے ساتھ جو تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ تو ہی کرنے والا ہے اور تو میرے لیے آسانی فرما دے، اللہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں تو اس میں میرے لیے آسانی فرما دے، اللہ میں نے یہ کر لیا، تیرا شکر ہے، اس میں مجھے منافع ہوا، میرا کام یہ بآسانی ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ میں تیرے سوا کسے سناؤں کہ یہ میرا نقصان ہو گیا ہے، اللہ میں نے اس کے اوپر اتنی محنت کی تھی، اتنا کچھ لگایا تھا، اللہ میرے لیے آسانی فرما دینا، اللہ کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا نقصان ہو چکا ہے، اللہ یہ تیری جانب سے، آپ اسے جو ہے تو اس کی بھرپائی عطا فرما۔ تو یقین مانو اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے بہترین چیز عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے چھینا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا ہے، یا اس کا وہ نقصان ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ ہر چیز پر اتنا دے رہے عزیز بہنوں، صرف اللہ کو بات کرنے کی وجہ سے، آپ یہی معاملہ دنیا والوں کے ساتھ دیکھیں گے تو دنیا والوں کا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ جب آپ زیادہ کسی سے کہیں گے، ایک نیبر سے بھی، یا آپ پیرنٹ سے بھی، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی زیادہ ستانا شروع کر دیں گے، آپ کے ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، جن کے بڑے بچے ہو گئے، اگر ان سے بھی ہم زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ لیں، زیادہ چیزیں مانگنے لگ جائے، زیادہ جو تو سوال کرنے لگ جائے، زیادہ باتیں کرنے لگ جائے، وہ بھی کسی حد تک تنگ آ کر کہتے کہ پلیز اب ذرا خاموش بیٹھ جائیں۔ لیکن میرے اس بہنوں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، دنیا والے مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور نہیں مانگنے والے سے جو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگ لیتا ہے، اللہ کے در کا سوالی اور اللہ کے در کا بھکاری بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے! اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ ایک ماں کی محبت ہی کیسی عجیب ہوتی ہے کہ جب تک ماں کے سامنے اپنے کتھارسس نہیں سناتے، ہمیں دن کا سکون نہیں ملتا۔ تو عزیز بہنیں، 70 ماں سے زیادہ اللہ کو ایک بندے سے محبت ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 کی کوانٹٹی ہے، بلکہ 70 کی جو تعداد ہے اور عدد ہے وہ زیادہ پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ 700 بھی ہو سکتی ہے، 7000 بھی ہو سکتی ہے، اور وہ گنتی، وہ کاؤنٹنگ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی 7 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے، اور نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی میں اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ لیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہماری جان تک بچ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم راستے سے چڑھ رہے ہیں، کچھ اوپر سے گر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ راستے سے گملہ گر رہا ہے اور راستے سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور جو ہے تو وہ اتنا بڑا کچھ مٹی کا بنا ہوا تھا اور وہ اس طریقے سے زمین پر گرا ہے کہ اگر وہ کسی کے سر پر گرتا تو اس کا سر ہی کھل جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں, کیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتے ہیں, کیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ موت کے منہ سے جو ہے تو نکال کر اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں, کیسے کیسے حالات سے اللہ رب العزت نکال کر ہمیں جو ہے تو صبح میں اٹھاتے ہیں. تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون سی چیزیں ہمیں اٹیک کر رہی ہے اور روحانی طور پر اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. تو میری بہنوں, جب ہمیں شکر کب ہوگا, جب ہم ریئلائز کریں گے, جب ہم بیٹھ کر اسے سوچیں گے, جب ہم بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ہم اس پر غور تدبر کریں گے کہ اللہ نے میری زندگی میں کتنی نعمتیں دی ہے. ہماری زندگی اگر کی شروعات یا صبح جو ہے تو شکر سے بھی شروع ہوتی ہوں گی, لیکن رات تو ہماری شکووں پہ ختم ہوتی ہے. میری آپ کے سب کی یہی حالت ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتے بھی ہوں گے, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ایسے بنائے. کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے جو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ڈپریشن ہے یا ٹینشن ہے یا کام کا بوجھ زیادہ ہے یا آپ کا کورٹیسول بڑھا ہوا ہے, یہ جو تو انزائٹی بڑھی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں بڑھ بڑھ کر جب دن کے ایک آخر لیول پہ پہنچتی ہے تو ہماری باڈی جب جواب دے دیتی ہے, پھر ہماری جو ہے نا غصے کا لیول بڑھتا ہے, ایک ٹیمپر کا لیول بڑھ جاتا ہے. پھر ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے جو ہمارے آس پاس ہے, جو ہماری ہیلپ نہیں کرتے, چاہے بچے ہو, یہ شروعات بچوں سے ہوتی ہے, پھر ہسبینڈ, پھر گھر میں جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہے ان سے جو ہے ہم شکایت کرتے کہ کوئی ہماری کیئر نہیں لیتا, ہم اتنی مصروفیات میں ہیں, ہم ایسی تکلیف میں, ہم یہ حالات میں ہیں کوئی. تو یہ ہم سب کے ساتھ کم و بیش ہو رہا ہے. لیکن عزیز بہنوں, ہم اسی وقت بیٹھ کر تھوڑی آنکھ بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ تھوڑا بیٹھ کر باتیں کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں دی ہے کہ مجھے اتنا مصروف رکھا ہے کہ مجھے دوسروں کی زندگی میں دیکھنے کی جو ہے تو فرصت نہیں ہے. اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ میں دوسروں کو دے سکتی ہوں. اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے میں کام کر سکتی ہوں. تو پھر سارے شکوے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہم بچوں سے شاکی ہوتے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے صاحب اولاد بنایا, ہمیں مصروفیات دی. اللہ کا شکر ہمیں ہسبینڈ سے شکایت ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے تو ہمارا سایہ موجود ہے. والدین ہمیں عطا کیے, کبھی ان سے شکایت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک گھنا سایہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہمیں بہن بھائی عطا کیے ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ پریشانیوں کے وقت ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی کے ہر چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں, یہ سامان بکھرا ہو, یہ سامان پھیلا ہوا ہے, لیکن اگر واقعی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں آپ سوچیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی ترتیب سے لگا دوں تو یہ بات اور ہے. لیکن اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہے جو دوسروں کا ویل نہیں ہے, اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا جسم عطا فرمائے کمپلیٹ طور پر. تو عزیز بہنیں, یہاں پر آیت نمبر ہم سورہ نساء کی دیکھ رہے تھے, آیت نمبر 102, اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا صلاۃ الخوف کے بارے میں بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ أَوْ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو ان میں ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کر لے تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تو تیرے ساتھ اپنے ہتھیار لیے ہوئے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے اور دوسری جماعت جس نے نماز پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے. تو یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کیا کھڑی جائے, جب تم ان میں ہو سے مراد کیا ہے, جیسے جنگ کے میدان میں ہو اور نماز کو کھڑائی کر لے اور تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار ہو اور نماز کھڑی ہونے کے لیے ہو, تو چاہیے کہ ہم 2 گروہ کو کر لے اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لیے رہے
کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ، اور تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو بوجہ بارش کے، یہ سبب بیماری ہو جانے کے۔ اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ تو جنگ کے میدان میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ غالباً ذات الرقاع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے تو جنگ پر جایا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہاں بھی جب نماز کا وقت ہو رہا ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز تھی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو ہے تو 2 جماعتیں کر لی فوری۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہتھیار چل رہے ہیں، اور ایک جو ہے تو ایک گروہ آگے بڑھ گیا، اور ان کی اونٹ میں جو ہے تو ایک امام کھڑے ہو گیا ہے، اور اس نے جو تو نماز پڑھائی 1 رکعت۔ جنگ کے میدان میں جو ہے تو نماز 1 رکعت ہے۔ ہمیں سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیے کہ 4 کی جگہ ہم 2 رکعت قصر پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، ادا ہو جائے گی۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو جو ہے تو صرف 1 رکعت ایک کے لیے دیا ہے کہ 1 رکعت 1 نماز ہے۔ یعنی آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، آپ 1 رکعت فرض پڑھیں گے اور سلام پھیر کر پھر جو ہے تو جو پہلا گروہ ہے وہ سامنے ایک گروہ جو ہے تو لڑتا رہے گا، اور پیچھے جو ہے تو جماعت کھڑی کی جائیں گی، امام جو ہے تو 1 رکعت پڑھائیں گا، اور یہ جماعت جا کر جو ہے تو پھر لڑنا شروع کر دیں گی، اور وہ جماعت جو ہے جو لڑ رہی تھی، ان کی حفاظت کر رہی تھی، وہ آ کر جو ہے تو 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں گی۔ اس طریقے سے جو ہے تو صلاۃ الخوف کی صورتیں ہیں اور یہ ادا ہوتی ہے، کیونکہ اگر مسلمان پورے ایک ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے تو کیا ہوگا کہ کافروں کو ایک موقع مل جائے گا، اور آ کر وہ اچانک دھاوا بول دیں گے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صلاۃ الخوف ادا کی جائے میدان جنگ میں، اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی نماز جنگ کے میدان میں جہاں تلواریں چڑھ رہی ہیں، جہاں پر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ کس کے اوپر تلوار چل جائے اور موت ہو جائے، وہاں پر بھی میری عزیز بہنوں جان کا خطرہ ہونے کے باوجود نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو نماز، آپ بتائیں مجھے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے تو نماز کیا ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، تھوڑی بیماری ہو گئی، تھوڑی سر درد ہو گیا، کسی کا فنکشن ہو گیا، شادی بیاہ ہو گئی، ایون دلہن اپنی زندگی کی شروعات کر رہی ہے تو اس نے مہندی لگائی ہے، نماز قضا، میک اپ کیا ہے، میک اپ خراب ہو جائیں گا، نماز قضا، ہم دعوت میں جا رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے، نماز قضا، مہمان گھر پہ آ گئے، نماز قضا، کہ انہوں کیا کہیں گے کہ ہم نماز جو ہے تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ تو میری عزیز بہنوں یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کے کلام کی، اللہ کی اور اللہ کے احکام کی کتنی اہمیت ہے، کہ ہم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے کہ مخلوق کی طاعت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو گئے تو دنیا والے بھی ناراض، دنیا کو ہم راضی کر ہی نہیں سکتے، ویسے بھی ہم دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، دنیا راضی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اپنی چمڑی پوری نکال کر بھی، پوری سکن نکال کر بھی کسی کے لیے ہدیہ پیش کر دے، دنیا والے ناراض ہی رہنے والے ہیں، دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ دنیا والے ہماری جو ہے تو اتباع کرنے لگ جائے، ہے نا۔ تو کیا فرما رہے سبحان اللہ کہ یہاں پر بھی جو ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 103 میں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا مَنَمْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز تو مومنوں پر مقررہ وقتوں میں کیا ہے، فرض ہے۔ ان لوگوں کے پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ آرزویں رکھتے ہو جو آرزویں انہیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ جب تم نے جنگ کے میدان میں، سبحان اللہ، جنگ کے میدان میں نماز ادا کی ہے
تو یہاں بھی نماز معاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسفان میں تھے، اور ابو یاش زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور مشرکین کے لشکر ساتھ تھے، اور یہ لوگ ہمارے سامنے، ہمارے قبیلے کے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ جب ہم نے قبلہ رخ ظہر کی نماز ادا کی تو مشرکوں کی طرف منہ میں پانی بھرایا اور کہنے لگے افسوس، ہم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا، وقت تھا یہ ادھر نماز میں مشغول ہوتے اور یہ دفعتاً ان پر دھاوا بول دیتے۔ اور پھر ان میں سے بعض جاننے والوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے۔ اب انہوں نے پلاننگ بنائی تھی، کس نے؟ کافروں نے، کہ جیسے یہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے ہم پیچھے سے آ کر ان پر دھاوا بول دیں گے اور پھر کیا کریں گے، پورا کا پورا جو ہے تو اللہ نہ کرے جو ہے تو کیا کریں گے، ہم نقصان کر دیں گے اور پھر جیت ان کے ہو جائیں گے۔ اور نماز تو انہیں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، انہیں پتہ تھا صحابہ کو۔ اسی وقت صحیح پس ظہر عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت اتار کر بھیجی ہے، نازل فرمائی۔ کون سی؟ صلاۃ الخوف کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ چنانچہ عصر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہم نے ہتھیار سجا لیے، اپنے 2 صفے کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، قیام میں، رکوع میں، قوما میں سب کے سب ساتھ رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو 2 صفوں میں سے پہلی صف آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف کھڑی کی کھڑی ان کے نگہبانی کرتی رہی، اور جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے، اور جب یہ دونوں سجدے کر چکے تو اب پہلی صف والے دوسری صف والوں کی جگہ چلے گئے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر قیام، رکوع، قوما سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو صف اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے۔ جب یہ دونوں سجدوں سے فارغ ہو گئے تو اتحیات میں بیٹھے، تب دوسری صف والوں کے لوگوں نے سجدے کیے اور اتحیات میں سب کے سب ساتھ مل گئے، اور سلام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ یہ ہوئی تھی کیا؟ صلاۃ الخوف۔ اور صلاۃ الخوف ایک بار تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان میں پڑھی تھی، دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین پر پڑھی تھی۔ تو یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نماز کی یا اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور نماز کے لیے جو تو آسانی بھی پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز خوف کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اگرچہ ذکر الہی کا حکم، اس کی ترغیب و تاکید نمازوں کے بعد بلکہ ہر وقت ہی ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا، یہاں بہت بڑی رخصت عنایت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز میں تخفیف کر دی کہ آپ 4 رکعت کی نماز کو آپ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ پھر نماز میں ہلنا جلنا جو تو نماز میں ہم تعدیل نہیں کر سکتے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور کہیں اور چل جا رہے ہیں، 2 قدم آگے پیچھے بھی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن صلاۃ الخوف میں بالکل کمپلیٹ جو ہے تو قدم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، پیچھے ہٹایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے تو اللہ کے ذکر، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے آیت کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔